ناظرین، ایک بادشاہ تھا، اس میں ایک عادت بد تھی، اسے بیٹیوں سے بہت نفرت تھی۔ اللہ کی قدرت کہ اس کے ہاں پہلا بیٹا ہوا۔ اسے اپنا بیٹا بہت عزیز تھا، بہت لاڈ و پیار اور ناز و نام سے اس کی پرورش ہو رہی تھی۔ چند سال بعد ملکہ پھر سے امید سے ہو گئی اور ولادت کے دن قریب تھے، لیکن بادشاہ سلامت کو کسی دوسرے ملک بادشاہ کی دعوت پر جانا تھا۔ جانے سے پہلے بادشاہ نے ملکہ کو حکم دیا کہ میں کہیں باہر جا رہا ہوں، اگر میرے آنے سے پہلے ولادت ہوئی اور لڑکا ہوا تو ٹھیک، لیکن اگر لڑکی ہوئی تو اسے ہلاک کر دینا۔ بادشاہ چلا گیا۔ چند ہفتے بعد اس کے ہاں لڑکی کی ولادت ہوئی۔ اولاد ماں کو بہت پیاری ہوتی ہے۔ ملکہ رونے لگی کہ اے اللہ، اب میں کیا کروں؟ ولادت کے وقت ایک دائی موجود تھی جو ملکہ کی حالت زار دیکھ رہی تھی۔ اللہ نے اس کے دل میں رحم پیدا کیا۔ اس نے ملکہ سے کہا، اے ملکہ، آپ دل چھوٹا مت کیجیے، میں یہاں سے سب کے سامنے بچی کو ہلاک کرنے کے بہانے لے جاؤں گی، پر میں یہاں سے اسے اپنے گھر میں لے جا کر پالوں گی۔ اگر آپ کسی طرح سے بچی کے لیے خرچ وغیرہ بھیجتی رہیں گی تو آپ کی بچی خوشحال اور آسودہ رہے گی، وگرنہ مجھ غریب کو جو نصیب اس سے اسے بھی پالنے کی کوشش کروں گی۔ ملکہ نے کچھ سونا چاندی زیور وغیرہ بچی کے واسطے تھما دیے، بچی کو اس کے حوالے کیا۔ محل میں یہ بات پھیلائی گئی کہ دائی نے بچی کو لے جا کر ہلاک کر دیا۔ جب دائی نے شہزادی کو اپنے گھر لا کر پورے ناز و نعم سے اس کی پرورش شروع کر دی، بادشاہ اپنے سفر سے واپس آیا تو اسے یہی احوال سنایا گیا کہ آپ کے جانے کے بعد بچی کی ولادت ہوئی اور آپ کے حکم کے بموجب اسے ہلاک کر دیا گیا۔ بادشاہ اپنی بدعادتی کے باعث بہت خوش ہوا۔ دائی نے لوگوں کے سامنے شہزادی کو اپنی نواسی ظاہر کیا۔ کبھی کبھار بادشاہ سے چھپ چھپا کر شہزادی کو لاتی اور ملکہ کو اپنی بیٹی کو دیکھ کر اس کی ممتا کو کچھ قرار ملتا اور وہ دائی کو سونا چاندی اپنی بیٹی کی نگہداشت کے لیے دے دیا کرتی۔ چونکہ شہزادی کی پرورش اچھے طریقے سے ہو رہی تھی، اس لیے خوب قد کاٹ نکال رہی تھی اور خوبصورت تھی، اس لیے جوان ہوتے ہی دنیا کے سامنے شہزادی نہ ہوتے ہوئے بھی شہزادیوں کی طرح دکھنے لگی۔ ایک دن بادشاہ کی سواری شہر سے گزر رہی تھی، اسی وقت شہزادی اور دائی بھی اسی راستے سے گزر رہی تھی۔ بادشاہ کی نظر شہزادی پر پڑی، پوچھا، یہ کون ہے؟ وزیر نے کہا، یہ اس بیچاری عورت کی نواسی ہے۔ بادشاہ نے حکم دیا، مجھے یہ عورت بہت پسند آئی ہے، کل اس کے گھر میرے لیے رشتہ لے کر جانا۔ چونکہ حقیقت کا کسی کو پتہ نہیں تھا، اس لیے دوسرے دن وزیر، وکیل وغیرہ دائی کے گھر بادشاہ کے رشتے کے لیے پہنچ گئے۔ اب دائی کے آسان خطا ہو گئے کہ یا اللہ، اب کیا کروں؟ اس نے صاف انکار کرتے ہوئے کہا، میں ایک غریب ہوں، میری نواسی بادشاہ کے لائق نہیں اور نہ ہی بادشاہ کا کسی غریب سے رشتہ جوڑنا صحیح ہے، اس لیے دوبارہ اس سلسلے میں میرے گھر مت آئیے گا۔ بادشاہ خود تو نہیں آیا، لیکن دائی کے گھر رشتے کے لیے بہت سے بندے بھیجے۔ سب نے دائی کو بہت منت سماجت کی، لالچ دیے، دھونس دھمکی دی، لیکن دائی ٹس سے مس نہ ہوئی۔ تب بادشاہ نے حکم دیا کہ دائی کو پکڑ کر خوب سزا دے دو تاکہ وہ رشتے کے لیے مان جائے۔ سپاہی دائی کو پکڑ کر بادشاہ کے سامنے لائے اور انہوں نے اسے کوٹ کوٹ کر پیٹنا شروع کر دیا۔ سپاہیوں نے دائی کو کپڑے کی طرح نچوڑ کر رکھ دیا، بیچاری پہلے ہی دو ہڈیوں پر تھی، اتنی مار برداشت نہ کر سکی، بادشاہ کے سامنے چیخ پڑی، بادشاہ سلامت، یہ کوئی اور نہیں بلکہ آپ کی اپنی بیٹی ہے، میں نے اسے ہلاک کرنے کے بجائے لے جا کر اپنے گھر میں پرورش کی تھی۔ اب بادشاہ کو احساس ہوا کہ وہ کیا غلطی کرنے جا رہا تھا، خدا نے اسے گناہ عظیم سے بچا لیا۔ وہ اور زیادہ غصے میں آ گیا، اپنے بیٹے یعنی شہزادے کو بلا کر حکم دیا کہ اپنی بہن کو جنگل میں لے جا کر قتل کر دے اور اس کی آنکھیں نکال کر اور گردن کا خون لا کر مجھے دکھا دو تاکہ مجھے یقین ہو جائے۔ شہزادہ پریشان ہوا کہ وہ کیسے اپنی ہاتھوں سے اپنی بہن کو قتل کرے گا، اس کی آنکھیں نکال لے گا اور اس کے گردن کا خون لا کر باپ کو دکھائے گا۔ اسے کسی صورت یہ گوارا نہ تھا کہ اگرچہ اسے اپنی بہن کے متعلق اب معلوم ہوا، لیکن اسے پتہ تھا کہ بادشاہ ہر صورت اپنی بیٹی کو ہلاک کرنا چاہتا ہے، اگر اس نے اسے قتل نہیں کیا تو بادشاہ دونوں کو ہلاک کر دے گا۔ مجبور ہو کر اپنی بہن کو ساتھ لے کر جنگل کی طرف چل پڑا۔ جب دونوں جنگل پہنچ گئے، بھائی کی محبت بہن کے لیے جوش میں آ گئی۔ بہن سے کہا کہ میں کسی صورت تمہیں اپنے ہاتھوں سے قتل نہیں کر سکتا، میں تمہیں یہیں چھوڑ دیتا ہوں، آگے تمہاری قسمت کہ تمہیں درندے کھا جائیں یا تم بچ کر نکل جاؤ اور کہیں اور چلی جاؤ۔ لیکن بہن نے بھائی کا ہاتھ پکڑ کر کہا، نہیں بھائی، تم مجھے قتل کر دو، میری آنکھیں نکال کر اور خون لے جا کر باپ کو دکھا دو، نہیں تو وہ تمہیں مار دے گا، جو مجھے کسی صورت گوارا نہیں۔ دونوں بھائی بہن ایک دوسرے کے گلے لگ کر بہت رو پڑے۔ آخر کسی طرح بھائی نے بہن کو منا لیا۔ شہزادی آنسو بہاتے گھنے جنگل کی طرف جانے لگی۔ آخری بات پلٹ کر بھائی کو دیکھا اور جنگل میں گھس گئی۔ اس کے بعد شہزادے نے ادھر ادھر سے ایک ڈھونڈ کر ایک ہرن نکال لیا، اس کی گردن کا خون نکالا اور آنکھیں نکال کر بادشاہ کو دکھا دی۔
بادشاہ نے آئینہ منگوا کر اس میں ان آنکھوں کو اور اپنی آنکھوں کو غور سے دیکھا۔ جب اس کو یقین ہو گیا کہ آنکھوں کا رنگ ایک ہی ہے، تب اسے تسلی ہوئی۔ ملکہ نے کسی طریقے سے شہزادے کو بلا کر اس سے بیٹی کی متعلق سوال کیا۔ شہزادے نے ماں کے سامنے سارا احوال گوش گزار کر دیا۔ ملکہ نے منہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہا کہ بیٹی کے لیے اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ تو میری بیٹی کی حفاظت کر، اسے اپنے امان میں رکھ اور اسے کسی اچھی جگہ پار لگا دے۔ اب آگے شہزادی کا قصہ سنیے۔ شہزادی جنگل میں رہنے لگی اور بھوک پیاس مٹانے کے لیے جنگلی پھل پھول بوٹے کھا کر اپنی زندگی گزارنے لگی۔ اسی دوران بہت سا وقت گزر گیا، جھاڑیوں کانٹوں سے الجھ کر اس کے کپڑے بوسیدہ ہو کر تار تار ہو گئے۔ آخرکار اس کے بدن پر کوئی کپڑا نہ رہا۔ ایک دن کسی اور ملک کا بادشاہ اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ کسی جنگل کے راستے پر گزر رہا تھا۔ اتفاقاً بادشاہ اسی طرف جا نکلا جدھر شہزادی تھی۔ جب شہزادی کی کانوں میں کسی گھوڑے کی قدموں کی آہٹ پڑی تو جلدی جلدی کسی گھنے درخت پر چڑھ گئی اور اس کے بڑے بڑے پتوں کو توڑ کر اپنی ستر پوشی کر کے چھپ کے بیٹھ گئی۔ بادشاہ بھی آ کے اسی درخت کے نیچے ٹھہر گیا۔ درخت گھنا اور سائے دار تھا۔ ایک طرف اپنے گھوڑے کو باندھا اور درخت کے سائے میں کپڑا بچھا کر تھوڑی دیر سستانے کی خاطر لیٹ گیا۔ چونکہ اس کا منہ آسمان کی طرف تھا اور وہ اپنے خیالوں میں گم تھا، اس کی نظر درخت کے گھنے پتوں میں پوشیدہ کسی حیت پر پڑی۔ وہ اچھل کر کھڑا ہو گیا اور بلند آواز سے کہنے لگا کہ اے اللہ کی مخلوق، تم کوئی پری ہو، فرشتہ ہو، جن ہو یا کوئی انسان، جو بھی ہو، اپنے آپ کو ظاہر کر دو، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ شہزادی نے پکار کر کہا، اے مسافر، میں ایک لاچار لڑکی ہوں، میرے جسم پر کپڑے کے نام پر کچھ بھی نہیں۔ اگر تم اپنے نیچے بچھے چادر کو میری طرف پھینک دو تاکہ میں اسے ڈھانپ کر نیچے اتروں اور تم سے کوئی بات چیت کر سکوں۔ بادشاہ نے اپنے نیچے بچھے کپڑے کو اٹھایا اور اس کا گولا سا بنا کر اس کی طرف پھینکا۔ شہزادی نے اس کپڑے سے اپنے جسم کو خوب اچھی طرح سے ڈھانپا اور کسی نہ کسی طریقے سے درخت سے نیچے اتر گئی۔ جب بادشاہ نے شہزادی کو دیکھا تو اس کے حواس گم ہو گئے۔ اس کے پورے ملک میں کوئی اتنی خوبصورت لڑکی نہیں تھی۔ پورے دل و جان سے شہزادی پر فریفتہ ہو گیا۔ جھٹ شہزادی سے کہا، میں ایک بادشاہ ہوں، اگر تم برا نہ مانو تو میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور تمہیں اپنی ملکہ بنانا چاہتا ہوں۔ اندھا کیا چاہے دو آنکھیں۔ شہزادی نے حامی بھر لی۔ وہ بھی ایک ایسا بندہ چاہتی تھی جو اسے عزت دے۔ بادشاہ خوشی خوشی شہزادی کو لے کر اپنے ملک کی طرف روانہ ہو گیا۔ اپنے ملک پہنچتے ہی بادشاہ پہلے وزیر کے گھر جا پہنچا۔ اس سے کہا کہ ایسا سمجھو یہ تمہاری بیٹی ہے، کل رشتہ مانگنے آؤں گا اور شادی بیاہ رچا کر اپنی امانت یہاں سے محل لے جاؤں گا۔ وزیر نے آداب بجا لا کر کہا، بادشاہ سلامت، آپ پوری طرح سے تسلی رکھیے، یہ آپ کی امانت ہے اور میری بیٹی جب آپ کا دل چاہے اسے بیاہ کر لے جائیے۔ بادشاہ شہزادی کو وزیر کے گھر چھوڑ آیا۔ اگلے دن وکیل قاضی بادشاہ کا رشتہ لے کر وزیر کے گھر گئے۔ وزیر نے رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ ایک دو دن بعد منگنی ہو گئی۔ بادشاہ شہزادی کے عشق میں سب کچھ بھول چکا تھا۔ جلد ہی شہزادی کا نیوتا بھیجا اور شہزادی کو بیاہ کر اپنے محل لے آیا۔ بادشاہ اور شہزادی اپنی شادی سے بہت خوش تھے۔ اس دوران بادشاہ نے شہزادی سے اس کے متعلق کچھ نہیں پوچھا۔ چند سال بعد اس کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی۔ بادشاہ بہت خوش تھا۔ اس نے شہزادی سے، جو اب ملکہ بن گئی تھی، پوچھا، اب جب کہ اللہ نے ہم دونوں کو اولاد نرینہ سے نوازا ہے، تم ایک بیٹے کی ماں بن گئی ہو، اب مجھے بتاؤ کہ تم کون ہو، کس کی بیٹی ہو اور کس جگہ سے تمہارا تعلق ہے۔ شہزادی نے کس طریقے سے بادشاہ کو ٹال دیا۔ ماہوں سال گزرتے چلے گئے۔ بادشاہ کے ہاں دوسرے بیٹے کی ولادت ہوئی۔ بادشاہ نے دوبارہ شہزادی سے وہی سوال دہرایا۔ شہزادی نے پھر بادشاہ کو ٹال دیا۔ آخرکار ان کے ہاں تیسرے بیٹے کی ولادت ہوئی تو اس موقع پر بادشاہ نے شہزادی کی حقیقت معلوم کرنے کے لیے بہت دباؤ ڈالا۔ آخرکار شہزادی مان گئی اور بادشاہ کو حقیقت بتائی کہ وہ فلاں ملک کے بادشاہ کی بیٹی ہے۔ بادشاہ کو کس طرح بیٹیوں سے نفرت تھی، اس نے کس طرح مجھے مارنے کا حکم دیا اور دائی نے مجھے کس طرح بچا کر اپنے گھر میں میری پرورش کی۔ بادشاہ نے کس طرح مجھے دیکھا، پھر کس طرح اپنے بھائی کے حوالے کر کے قتل کرنے کا حکم دیا۔ میں اس طرح جنگل میں خوار زندگی گزارنے لگی، وہاں تم نے مجھے دیکھا، مجھے اپنے ساتھ لے کر آئے اور مجھ سے شادی کی۔ بادشاہ نے جب شہزادی کی دکھ بھری کہانی سنی تو اس سے کہا کہ اپنے آپ کو تیار کرو، میں تمہیں تمہارے ماں باپ کے گھر لے جاؤں گا۔ شہزادی نے بہت منت سماجت کی کہ مجھے میرے ظالم باپ کے سامنے مت لے جاؤ، وہ مجھے قتل کر دے گا، لیکن بادشاہ نہیں مانا۔ آخرکار وہ مجبور ہو کر اپنے ماں باپ کے گھر جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ بادشاہ نے پورے جاہو جلال اور تمطراق سے اسے ایک بڑے لشکر کے ساتھ شہزادی اور تینوں بیٹوں کو بھیجا، لیکن خود کچھ ملک کے ضروری کاموں کی وجہ سے رک گیا۔ اپنے وزیر، وکیل اور قاضی کو شہزادی کے ساتھ کر دیا اور کہا کہ تم لوگ ملکہ کو لے کر روانہ ہو جاؤ، میں پہلی، دوسری یا تیسری منزل پر آ کر تم لوگوں سے ضرور ملوں گا۔ وزیر، وکیل اور قاضی شہزادی کو لے کر لاؤ لشکر کے ساتھ اس کے ماں باپ کے ملک کی طرف روانہ ہو گئے۔ شام ہوتے ہوتے انہوں نے پہلی منزل پر
پہنچ کر پڑاؤ ڈالا۔ خادموں نے شہزادی کا خیمہ کھڑا کیا۔ تب شہزادی نے دیکھا کہ وزیر کا خیمہ بھی اس کے خیمہ کے بالکل قریب کھڑا کیا گیا ہے۔ شہزادی نے وزیر کو بلا کر اس سے پوچھا کہ اے وزیر، تم جانتے ہو کہ میں ایک بادشاہ کی بیوی اور بادشاہ کی بیٹی ہوں، تم اپنا خیمہ یہاں سے دور لگوا دو۔ وزیر نے کہا، ملکہ صاحبہ، بادشاہ نے ہمیں آپ کی حفاظت کی خاطر آپ کے ساتھ روانہ کیا ہے۔ اگر آپ یا آپ کے بیٹوں کو کچھ ہو گیا تو میں بادشاہ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ شہزادی نے کہا، مجھے کچھ نہیں ہوگا، پر تم اپنا خیمہ یہاں سے دور لگواؤ۔ لیکن وزیر نہیں مانا۔ خیمے لگ گئے، کھانا وغیرہ کھایا گیا، رات ہو گئی تھی، تھکے ہارے لوگ سو گئے تھے۔ وزیر کے دل میں کھوٹ تھا، اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ آخر آدھی رات کو اٹھا اور شہزادی کے خیمے میں داخل ہو گیا۔ شہزادی پہلے ہی بھانپ چکی تھی کہ وزیر بدذات کی نیت میں کھوٹ ہے۔ آہٹ پا کر شہزادی جاگ گئی، دیکھا کہ وزیر ہے تو اسے للکار کر باہر نکلنے کو کہا، لیکن وزیر آگے بڑھنے لگا۔ شہزادی نے کہا، اے بدذات وزیر، تم جانتے ہو کہ میں ایک بادشاہ کی بیوی اور بادشاہ کی بیٹی بھی ہوں۔ نہ میں نے کبھی برائی کی ہے، نہ برا کسی کا چاہا ہے۔ مجھے مخلوق کے سامنے بدنام نہ کر اور میرے خیمے سے نکل جا۔ لیکن بے غیرت وزیر نہیں ٹلا۔ جب شہزادی نے دیکھا کہ وزیر کسی صورت نہیں مان رہا تو اس نے اپنے بڑے بیٹے کو وزیر کے سامنے کیا کہ تمہیں اس بچے کے سر کی قسم کہ اس طرح مت کرو۔ اسے اللہ اور رسول کے واسطے دیے، قرآن کی دہائی دی، لیکن بدکردار وزیر کے دماغ میں شیطان پوری طرح گھر کر چکا تھا۔ وہ آگے بڑھا اور تلوار نکال کر ایک ہی وار سے بچے کا سر دھڑ سے الگ کر دیا۔ شہزادی سمجھ گئی بدذات وزیر بالکل بھی نہیں ٹلے گا۔ اس نے وزیر سے کہا کہ تم اب بالکل نہیں ٹلو گے، میں ایک پاک عورت ہوں، اس وقت بھی وضو سے ہوں، مجھے اتنا موقع دو کہ میں اپنے وضو کو توڑ کر آ جاتی ہوں، تب تمہارا جو دل چاہے کرو۔ وزیر نے کہا، جاؤ اور جلدی آ جانا۔ شہزادی خیمے سے باہر نکل گئی، بھاگتی ہوئی وہاں سے دور ایک جھاڑی کے پیچھے چھپ گئی۔ وزیر کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد اسے ڈھونڈنے کے لیے نکل گیا۔ ادھر ادھر تلاش کرنے لگا لیکن ناکام رہا۔ صبح ہونے والی تھی، آخر تھک ہار کر دوبارہ چلتے چلتے شام کی طرف دوسری منزل پر جا پہنچے۔ خادموں نے شہزادی کا خیمہ استادہ کرنا شروع کر دیا۔ شہزادی نے دیکھا کہ وزیر نے آج اپنا خیمہ بہت دور کھڑا کروایا ہے، لیکن تھوڑی دیر بعد دیکھا کہ خدام ایک اور خیمہ اس کے خیمے کے قریب استادہ کر رہے ہیں۔ پوچھا، یہ کس کا خیمہ ہے؟ خدام نے جواب دیا، یہ وکیل کا خیمہ ہے۔ شہزادی نے وکیل کو بلوایا اور کہا کہ میں ایک عورت ہوں، تم اپنا خیمہ میرے خیمے کے قریب سے ہٹواؤ، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ وکیل نے کہا، اے ملکہ، بادشاہ سلامت نے مجھے آپ کے ساز و سامان کی حفاظت کے لیے آپ کے ہمراہ کیا ہے اور پرزور تاکید کی ہے کہ اگر آپ کو یا آپ کے سامان کو کچھ ہو گیا تو میں بادشاہ کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ شہزادی نے جواباً کہا، اتنے جمیع غفیر کے درمیان مجھے اور میرے سامان کو کوئی قزاق نہیں لے جا سکے گا، بہتر یہی ہے کہ تم کہیں اور اپنا خیمہ استادہ کرواؤ۔ لیکن بدکردار وکیل ٹس سے مس نہ ہوا اور اپنا خیمہ ادھر ہی استادہ کروایا۔ شہزادی پہلے ہی وزیر کے ہاتھوں مار کھا چکی تھی، اس لیے اس رات اپنی پوری ہوش و آواز میں تھی۔ ویسے بھی اسے نیند نہیں آ رہی تھی، آج بھی اس نے آدھی رات کو کسی کے قدموں کی آہٹ سنی، اپنے خیمے کی طرف آتے سنی تو مکمل بیدار ہو گئی۔ جب اس نے دیکھا کہ آنے والا وکیل ہے تو اسے للکارا، خبردار، میرے خیمہ میں داخل ہونے کی تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ نکل جاؤ خیمے سے۔ لیکن وکیل اپنے ناپاک ارادوں کے ساتھ اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ شہزادی نے دوبارہ اسے کہا کہ تم جانتے ہو کہ میں ایک بادشاہ کی بیٹی اور بادشاہ کی بیوی ہوں، ایک پاک دامن عورت ہوں، اس لیے میرا پیچھا چھوڑ دو اور اپنے انجام کی فکر کرو۔ لیکن بدکردار وکیل کہاں ٹلنے والا تھا، وہ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھنے لگا۔ شہزادی سمجھ گئی کہ یہ بدذات اب نہیں ٹلے گا، اسے دہائی دی کہ اس معصوم کے سر کی قسم میرا پیچھا چھوڑ دو اور نکل جاؤ یہاں سے۔ لیکن وکیل نے بھی تلوار سے وار کر کے اس کے دوسرے بیٹے کا سر تن سے جدا کر دیا۔ شہزادی نے بے چارگی سے کہا، اگر تم اپنے ناپاک ارادوں سے نہیں ٹلنے والے ہو تو مجھے موقع دو، کیونکہ میں پاک ہوں اور وضو سے ہوں۔ مجھے کچھ وقت دے دو تاکہ میں خود کو ناپاک کر دوں، اس کے بعد جو تمہارا دل چاہے کرو۔ وکیل نے اسے جانے کی اجازت دی۔ شہزادی خیمے سے نکل گئی۔ آج بھی شہزادی میں جتنی ہمت تھی نکل بھاگی اور جہاں تک اس کے قدموں نے ساتھ دیا بھاگی اور آخرکار تھک ہار کر ایک بڑی جھاڑی کے پیچھے چھپ گئی۔ وکیل نے جب دیکھا کہ شہزادی ابھی تک نہیں آئی تو اس کے پیچھے نکل گیا۔ ادھر ادھر بھاگ دوڑ کر کے اسے بہت ڈھونڈنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ اب اسے ڈر لگنے لگا کہ بچہ بھی جان سے گیا اور شہزادی بھی بھاگ نکلی۔ اگر کسی نے بادشاہ کو خبر دی تو وہ مجھے کھولتے تیل میں تل دے گا۔ وکیل جلدی جلدی واپس آیا، مرے ہوئے بچے کو اٹھا کر کہیں دور دفن کیا اور اپنے خیمے میں جا کر سوتا بن گیا۔ صبح پھوٹی تو شہزادی آہستہ آہستہ اپنے خیمے میں داخل ہو گئی۔ دیکھا کہ دوسرے بیٹے کی لاش بھی یہاں نہیں ہے۔ سمجھ گئی بدکردار وکیل نے اسے ٹھکانے لگا دیا۔ بیچاری کہ اس پر اعتبار کرتی اس لیے چپ رہی، لیکن
لشکر پھر شہزادی کے باپ بادشاہ کے ملک کی طرف روانہ ہو گیا۔ آج شہزادی اکیلی تھی، ایک بیٹے کے ساتھ غموں کا انبار لیے اونٹ پر سوار تھی۔ جب تیسری منزل پر پڑاؤ ڈالا تو آج وزیر اور وکیل نے اپنے خیمے شہزادی کے خیمے سے بہت دور کھڑے کروائے۔ وہ شرمندہ شہزادی کے سامنے نہیں آ رہے تھے، حیران و پریشان تھے کہ جب بادشاہ کو پتہ چلے گا تو کیا جواب دیں گے۔ آج جیسے ہی شہزادی کا خیمہ کھڑا کیا گیا، دیکھا کہ قاضی صاحب اپنا خیمہ اس کے خیمے کے سامنے استادہ کروا رہے ہیں۔ شہزادی نے اسے بھی بہتیرا سمجھانے کی کوشش کی، لیکن قاضی بدذات بھی ٹلنے والوں میں سے نہیں تھا۔ آج کی رات بھی شہزادی کے لیے قیامت کی رات تھی۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ قاضی بدذات بھی ان دونوں سے کسی طور کم نہیں۔ آج رات تو شہزادی بالکل بھی نہیں سوئی، بیٹھی رہی۔ جب رات آدھی سے زیادہ گزر گئی تو دیکھا کہ قاضی بھی خرامہ خیمے میں داخل ہو رہا ہے۔ شہزادی نے اسے بھی بہتیرا سمجھانے کی کوشش کی، بہت منت سماجت کی، خدا رسول کے واسطے دیے، یہاں تک کہہ دیا کہ اگر وزیر وکیل جاہل تھے لیکن تم تو عالم و فاضل ہو، لوگوں کو انصاف فراہم کرتے ہو، تمہیں ایسی حرکت زیب نہیں دیتی۔ لیکن قاضی بھی پوری طرح شیطان بن چکا تھا، اس پہ ان باتوں کا کوئی اثر نہ ہوا۔ شہزادی نے دیکھا کہ یہ بھی نہیں ٹلنے والا، اس خیال سے کہ شاید اس کے دل میں رحم پیدا ہو جائے، اسے اپنے تیسرے بیٹے کے سامنے کر دیا، اس کی دہائی دی، واسطے دیے، لیکن قاضی تو ان سے بھی 2 ہاتھ آگے تھا۔ قاضی بدبخت کو رحم نہ آیا اور معصوم بچے کا سر قلم کر دیا۔ شہزادی نے اسے بھی یہی کہا کہ میں پاک و صاف ہوں، وضو سے ہوں، مجھے موقع دو تاکہ وضو توڑ کر آ جاؤں، اس کے بعد جو تم چاہو کرو۔ قاضی نے بھی اسے جانے دیا۔ جیسے ہی شہزادی باہر نکلی، جدھر منہ اٹھا بھاگ نکلی۔ بھاگتے بھاگتے اچانک اس نے دیکھا کہ آگے ایک بہت بڑا دریا بہہ رہا ہے۔ اس کے دل میں دھواں بھر گیا، اپنے معصوم بچے یاد آئے، اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اگر بادشاہ نے پوچھا کہ بچے کدھر ہیں تو میں کیا جواب دوں گی، اس سے بہتر ہے خود کو اس دریا کے حوالے کر دوں۔ یہ فیصلہ کر کے اس نے دریا میں چھلانگ لگا دی۔ یہ شور دریا اسے چکر دے کر کہیں کا کہیں پہنچا کے دوسری طرف نکال لے گیا۔ دوسری طرف 6 فقیر جو کہ بھائی تھے، اپنے کپڑے دریا پر دھونے کے لیے لائے تھے۔ جب دیکھا کہ دریا میں کوئی عورت بہتی ہوئی آ رہی ہے تو پکڑ کر باہر نکال لائے۔ اب شہزادی کے پیروں تلے زمین نکل